الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قل سے اتارو راہ گزر کو خبر
اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اولاد کے حقوق۔ جو 20 نومبر گزرا ہے، 20 نومبر کو عالمی سطح پہ بچوں کے عالمی دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، جسے ورلڈ چلڈرنز ڈے کہتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے وہ اولاد کے حقوق ہیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف ادوار جو ہیں آتے ہیں۔ پیدائش کے بعد کچھ وقت وہ ایک انتہائی کمزور بچے کی حیثیت سے گزارتا ہے، جب نہ تو اسے سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگتا ہے۔ پھر لڑکپن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس میں عقل و شعور کے جو دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں اور جسمانی طاقت بھی بڑھتی ہے۔ پھر جوانی کا دور آتا ہے، جب اس کی ذہنی اور جسمانی طاقت پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی ان صلاحیتوں کے مطابق سمجھتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، جسمانی قوت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، عقل و شعور میں بھی فتور پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ پھر اللہ تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، بچپن سے جوانی، جوانی سے پھر بڑھاپے کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں اور تمہیں اس لیے باقی لگتا ہے کہ تم ایک مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کا پہلے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں۔ جوانی، بچپن، بڑھاپا، ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تو فرمایا تمہیں کچھ لمحے کے لیے جو لمحات زندگی کے ملے ہیں، اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تمہیں عقل شعور آ جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے۔ انسان کے دل میں اپنی اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں پر شفقت کیا کرو، اپنے بچوں پر شفقت کیا کرو۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا، فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت دوسری ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر یا نماز ظہر ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی حضور کے ساتھ چل پڑا۔
تو کہتے ہیں کچھ بچوں نے اللہ کے محبوب کا استقبال کیا، وہ آگے کھڑے تھے، انہوں نے استقبال کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے رخساروں پر ہاتھ پھیرنے لگے، ان کے سر پہ دست اقدس پھیرا، تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں بھی چونکہ ساتھ تھا تو اللہ کے محبوب کے ہاتھ کا بوسہ لیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے مجھے اتنی خوشبو محسوس ہونے لگی، ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے محبوب اپنا دست مبارک خوشبو والے برتن کے اندر ڈال کے نکالا ہے، یعنی اتنی خوشبو اللہ کے محبوب کے دست مبارک سے آ رہی تھی۔ تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اب بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے مطابق جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچوں پہ شفقت کریں اور بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور تربیت بھی اس طریقے سے کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ حضرت عبداللہ بن حشام کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا تو میری ماں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لائے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور مجھے برکت کی دعا سے نوازا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی دعا کی یہ برکت تھی کہ میں جو بھی تجارت کرتا اللہ تعالیٰ اس میں مجھے برکت عطا فرما دیتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان کی جو اولاد ہے یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اسی طرح وہ اولاد اس کے لیے بہت بڑا انعام بھی ہے، امتحان بھی ہے اولاد اور اولاد اس کے لیے انعام بھی ہے۔ فرمایا انعام وہ اولاد ہے کہ جو نیک ہو، جو انسان کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے، تو فرمایا ایسی اولاد انسان کے لیے انعام بلکہ سب انعاموں سے بڑھ کر یہ انعام ہے۔ اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ فرمایا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟ فرمایا آدمی اور پتھر سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی جتنا بندہ چیخے گا چلائے گا وہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد کی تربیت اس اعتبار سے کرے کہ وہ اولاد اس کے لیے بطور انعام بن جائے، کہ دنیا میں بھی اس کو فائدہ ملے اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی اس کو فائدہ ملے، اور قبر کے بعد جب کل میدان محشر میں ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کے ذریعے اس کے والدین کی بخشش فرما دے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اچھی تربیت کہ اس کو نماز کا پابند بنائے، اس کو نافرمانی سے بچائے، اللہ کے حکم کی تعمیل اس کو بتاتا رہے کہ یہ کام اچھے ہیں یہ برے ہیں، اس پہ چلنا اس پہ نہیں چلنا، تو اس کی تربیت کرتا رہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ اس کی اچھی تربیت کرنا ہے۔
اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کل قیامت کے دن۔ جس کو جو ذمہ داری ملی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی کیسی تربیت کی تھی، تم اس کے ذمہ دار تھے تو اس کی کیسی جو ہے تربیت کی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے والدین سے اپنی اولاد اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اپنی اولاد کو کیا چیزیں سکھائی جائیں کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، تو اس حوالے سے کیا کیا چیزیں سکھائی جائیں؟ علماء کرام نے کچھ چیزیں لکھی ہیں جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے عقائد کی تربیت، کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے اسلام کے عقائد سکھانے ہیں۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے اسے کچھ نصیحتیں کی، اور وہ ایسی نصیحتیں تھیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا۔ یہ ایسی نصیحتیں تھیں۔ فرمایا پہلی نصیحت میں جو سب سے پہلی چیز تھی اس کا عقیدہ تھا، اور عقیدہ سکھاتے ہوئے فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتی ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی بات سکھائی وہ عقائد کی تربیت تھی کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور انبیاء رسول جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز جو بندہ اپنی اولاد کو سکھائے، پہلی چیز عقائد ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور دوسری چیز فرمایا قرآن کی تعلیم ہے۔ دوسری چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے، جو والدین پہ ضروری ہے، فرمایا وہ قرآن کی تعلیم ہے، کہ اسلامی جو عقائد ہیں، عقائد کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم بھی اس طریقے سے دی جائے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے۔ قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں وہ واقعات اپنی اولاد کو سنائیں، تاکہ اب کی اولاد میں قرآن کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر آ جائے، کہ قرآن کی محبت جب اولاد کے دل میں آئے گی تو اولاد کو قرآن سے محبت ہوگی۔ اور فرمایا یہ والدین پر دوسری چیز ہے جو اپنی اولاد کو سکھائے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ فرمایا کہ عقائد بھی سیکھے، قرآن مجید کی تعلیم بھی سیکھی، تو تیسری چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے ان کو سکھاتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک روز سواری پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا احکام الہیہ کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور فرمایا حقوق خدا کا لحاظ رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور فرمایا جو تم اللہ سے مانگو گے اللہ وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو دوسری چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھانی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بندہ خود عمل کرے گا، والدین اس پہ خود عمل کریں گے، تو اولاد اس چیز کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ اولاد تب عمل کرے گی، تب آپ اس کو بتائیں گے جب ہم خود جو ہے اس پہ عمل کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں پہلے خود اپنی درست ہونی چاہیے، عقائد بھی درست ہو، قرآن کی
تعلیم قرآن پڑھنا بھی ہمیں درست آنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا بیٹا کیسے پڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا خود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، تب تم اپنی اولاد کو یہ چیز سکھاؤ گے، اس کی تربیت کرو گے۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پر کہ جو اکابرین ہیں، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کے واقعات ان کو سناؤ تاکہ ہمارے بزرگوں کی جو محبت ہے وہ ہماری اولاد کے دل کے اندر آ جائے۔ اس لیے فرمایا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مبارکہ کے واقعات ایسے سکھائے جاتے جیسے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ فرمایا جیسے قرآن کی تعلیم ہمیں دی جاتی تو ایسے ہمیں آقا علیہ السلام کے جو غزوات کے جو واقعات تھے وہ اس طریقے سے ہمیں سکھائے جاتے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات، ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ان کی زندگی کے واقعات جو ہیں، جس طرح ہم نے دوسری تعلیم دینی ہے، قرآن کی تعلیم دینی ہے، اسی طرح فرمایا اپنے بزرگوں کے واقعات بھی ان کو سکھاؤ۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ ان کو اسلامی آداب سکھانے چاہیے، یعنی کہ ہم نے بیٹھ کے کھانا کیسے ہے، ہم نے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، ہم نے اگر سواری پہ سفر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا ہمارا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ شریف پڑھیں اور سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں۔ یعنی ساری چیزیں اب جب خود کریں گے تو اپنی اولاد کو سکھانا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، آقا علیہ السلام کی پرورش میں تھا، تو میرا ہاتھ کھانے کے پیالے میں گھومتا تھا کہ برتن کی مختلف جگہوں سے کھانا لیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لڑکے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت عمر بن ابو سلمہ کی تربیت فرمائی۔ پیارے آقا صحابہ کو تربیت کر کے اپنی امت کو نصیحت کر رہے کہ اے میری امت والو اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کو سنت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا یہ سکھاؤ، اور فرمایا کہ چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بری عادتوں سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو بری عادتوں سے بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نو عمر شخص نے عرفات کے دن وہاں پر وہ حاضر تھا، عرفات حج کے موقع پہ، تو اس نے کسی با پردہ عورت کی طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیرا اور فرمایا کہ آج تو وہ دن ہے کہ جو شخص اپنے کان، آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے بری عادتوں سے بچانا ہے، ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بری صحبت سے بھی بچیں، بری عادتوں سے بھی بچیں اور اچھے کام کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمارے اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، نماز سے ان کی لاپرواہی بھی ہے اور ان میں دین سے کتنی غفلت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا والدین دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا
وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو بیویاں ہیں وہ بھی اچھے کام کریں، ہماری اولاد جو ہے وہ بھی نیک ہو۔ جب ایسی اولادیں نیک ہوں، بیویاں نیک ہوں، تو فرمایا اللہ نے فرمایا کہ بندے کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بن جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وقت چلتے چلتے وہ اس کی اولاد پھر لوگوں کا پیشوا بن جاتی ہے، وہ اولاد لوگوں کا امام بن جاتی ہے، وہ اولاد ایک لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر والدین کی یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود جو ہے اچھے کام کریں اور نیک بنیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولاد کے 80 حقوق بیان فرمائے، اولاد کے 80 حقوق بیان فرمائے۔ ان میں سے چند جو ہیں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اولاد کے حقوق میں سے پہلا یہ ہے کہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی نیک خاتون سے شادی کی جائے تاکہ بچے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اس پہلی چیز سے یہ جو ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اس گھر شادی کریں کہ جو اچھی ہو، نیک ہو، تاکہ جب ان کی آگے اولاد ہو تو اولاد کا اثر جو ہے والدین کا اثر اپنی اولاد پر پڑے۔ اور دوسرا فرمایا کہ حقوق زوجیت کی ادائیگی کے وقت شرعی احکام کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ یعنی سادے لفظوں میں یہ ہے کہ جب اپنی اولاد کو میاں بیوی کے حقوق بھی سمجھائے جائیں کہ میاں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، تاکہ جب ان کو ایک شادی کے بندھن میں باندھنا ہے ان کو پتہ ہو کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور لڑکی کو پتہ ہو کہ اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی حقوق ہے کہ اس کو حقوق زوجیت جو ہے سکھائے جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ جب بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، تو اس کا نام جو ہے وہ اچھا رکھا جائے۔ اچھے سے مراد علماء کرام نے یہ لکھا ہے، فرمایا کہ وہ نام ایسا ہو جو احادیث کریمہ، احادیث مبارکہ میں وہ نام بیان کیا گیا ہو، یا بزرگوں میں سے کسی کے نام پہ رکھا جائے۔ اب اس میں بھی ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے نام بس ان کے ذہن میں جو آ گیا کہ یہ ان کا نام رکھنا ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں، اگرچہ اس کا تعلق وہ احادیث مبارکہ میں نام نہ آیا ہو یا وہ کسی بزرگ کا نام بھی نہ ہو تو وہ ان کو نام رکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی اولاد کے حقوق میں، یہ بڑی اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائی جائے اور گنجائش کے مطابق تمام ضروریات فراہم کی جائے۔ فرمایا اولاد کی تربیت میں سے یہ ضروری ہے کہ اس کو آپ نے جو رزق کھلانا ہے وہ حلال کا ہو، اور گنجائش کے مطابق اس کی جو جائز ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد پر شفقت اور مہربانی کی جائے، دل نہ توڑا جائے اور جھوٹا وعدہ نہ کیا جائے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو خاموش کرانے کے لیے یا ان کو کچھ کہنے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لو تو آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ اس طرح کر لو تو آپ کو فلاں چیز لے کے دیں گے۔ اور یہ وعدہ ایسے وعدے ہوتے ہیں صرف فوری طور پر اس کو عمل کروانے کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ کر لے۔ تو فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، اور اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور مہربانی کی جائے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کا بچے کا نام بھی اچھا رکھ لیا ہے تو جب وہ بولنے شروع ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ سکھائے۔
اللہ اللہ اس کو سکھائیں. فرمایا پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ سکھاؤ. پہلے اللہ اللہ سکھاؤ، پھر لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد اس کو پورا کلمہ شریف سکھاؤ. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسے استاد سے کرائے جو صحیح العقیدہ ہو، جس کا خود عقیدہ درست ہو. فرمایا اس استاد کے پاس اپنی اولاد کی تربیت کروائی جائے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ضرورت ہو تو اپنی اولاد کو ڈانٹ اور ہلکی پھلکی مار سے بھی کام لیا جائے، مگر تربیت میں کوتاہی نہ کی جائے. کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا بچہ بگڑ رہا ہے تو ہلکی پھلکی اس کو مار بھی دی جائے، ڈانٹا بھی جائے. نیت یہ ہو کہ اس کی تربیت اچھی ہو جائے تاکہ یہ بری صحبت سے بچ جائے، برے کاموں سے بچ جائے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ان کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو زبان سے اس کو نماز کی تاکید کی جائے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. اور فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھنے پر اس کو مارا بھی جائے، نہ پڑھنے پر اس کو سرزنش بھی کیا جائے. تو اس سے یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب خود 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو تب ہم اپنی اولاد کو جب 7 سال کی ہوگی تو کہیں گے بیٹا نماز پڑھو، جب 10 سال کی ہو جائے تو زبردستی پڑھوائیں گے. تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم خود جو ہے 5 وقت کے نمازی ہوں گے، ہم خود جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے ہوں گے. تو اس لیے پیارے دوستو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی نکلا کہ جب والدین خود اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلیں گے اور چلنے کی کوشش کریں گے تو تب وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنے میں کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.